آپ کو معلوم ہے قرآن کتنی صورتوں کتنے طریقوں پر نازل ہوا ہے؟ قرآن 7 لہجوں میں 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے، 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے قرآن۔ تو حضرت جبریل امین ایک صورت لے کر، ایک لہجہ لے کر آئے، ایک طریقہ لے کر آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اس طریقے پر پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل حفظ علی امتی، یا جبریل حفظ علی امتی، حفظ علی امتی، حفظ علی امتی۔ اے جبریل اللہ سے کہو اللہ میری امت پر آسانی پیدا کر دے، میری امت پر آسانی کر دے۔ جبریل امین پھر گئے، اللہ جانتا ہے اے اللہ تیرا محبوب کہتا ہے حفظ علی امتی، اس کی امت پر آسانی پیدا کی جائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ قرآن کو 2 طریقے سے پڑھ لیا کرے، 2 طریقے سے قرآن پڑھیں۔ جیسے جبریل امین نے عریضہ پیش کیا، پھر سرکار نے فرمایا یا جبریل حفظ علی امتی، حفظ علی امتی، اور آسانی پیدا کی جائے۔ پھر جبریل اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ محبوب نے کہا اور آسانی کی جائے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کہو 3 طریقے سے قرآن پڑھ لے، 3 طریقے سے پڑھے۔ پھر آئے یا رسول اللہ نے 3 طریقے کی اجازت دے دی۔ یا جبریل حفظ علی امتی، ابھی بھی بات مکمل نہیں، اور آسانی کی جائے۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، اے اللہ تیرا محبوب راضی نہیں ہے، اور محبوب اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اے اللہ میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ 3 ہی طریقوں پر پڑھا جائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل کہو میرے محبوب سے کہ قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھ لیا کریں، قرآن کو 7 طریقے سے پڑھ لیا کریں۔ یہ حضور کی عنایت ہے ہم پر، آج قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب تجھے تکلیف ہوئی نا بار بار جبریل کو بھیجنے کی، اے محبوب جاؤ، محبوب تمہاری تکلیف کی وجہ سے میں نے تمہارے لیے 3 دعاؤں کو عطا فرمایا، وہ 3 دعائیں آپ جب بھی کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ 3 دعائیں اللہ نے عطا فرمائی، 3 دعائیں محبوب کر لینا۔ جیسے ہی حضور کی طرف 3 دعائیں آئی تو حضور نے ہاتھ پھیلائے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ 2 دعائیں کیا، اور دونوں دعاؤں میں اپنی بیٹی کو نہیں مانگا، دونوں دعاؤں میں اپنے نواسوں کو نہیں مانگا، دونوں دعاؤں میں اپنے خاندان والوں کو نہیں مانا۔ اے 4 کھڑا کو سنی مسلمانوں اپنے ذات پر فخر کرو، اللہ نے مانگا ہم امت مصطفیٰ کو مانگا، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک ایک دعا دیا، اور ان تمام نبیوں نے ان دعاؤں کو دنیا میں مانگا۔ حضرت نوح کو دعا دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگا اے اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے، دعا پوری ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک دعا دیا، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگا اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ پھر کوئی بادشاہ ایسا نہ بنے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ نہ کل کوئی بادشاہ بن سکتا ہے نہ آج بادشاہ بن سکتا ہے، ایسی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دعا دیا، آپ نے کہا اللہ میری امت کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ساری بستیوں کو الٹ پلٹ دیا گیا، امت برباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کو دعا دیا گیا تو ابراہیم نے دعا مانگا ربنا وبعثنا فیہم، اے اللہ میری نسل میں رسول کو پیدا کر دے۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو سنا اور حضور کو ابراہیم کی امت میں پیدا، حضور وہ ابراہیم کے خاندان میں پیدا فرما دیا۔ ہر نبی نے دعا مانگا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے، حضور نے ایک دعا نہیں مانگا، پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو کہا اس لیے کہ 2 دعا تو میں نے دنیا میں مانگ لیا، اب ایک دعا کو میں قیامت میں مانگوں گا، ایک دعا کو میں آخرت میں مانگوں گا۔ یا رسول اللہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ بات ابراہیم کو پتہ نہ تھی؟ کیا یہ بات موسیٰ کو پتہ نہ تھی؟ کیا یہ بات عیسیٰ کو پتہ نہ تھی؟ کیا یہ بات ابراہیم کو پتہ نہ تھی؟ کیا یہ بات سلیمان کو پتہ نہ تھی کہ میری امت کے بارے میں کل اللہ پوچھے گا؟ لیکن کسی نبی نے اس دعا کو بچا کر نہیں رکھا، اپنی امت کے لیے دعا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی جانتے ہیں کہ جس لجپال کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ لجپال جہاں پر اپنی امت کی حفاظت کرے گا وہ لجپال ہماری امتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بہت خوب بھائی، بہت اب یہیں پر جب اعلی حضرت کی نظر اس حدیث پاک پر پڑی تو اعلی حضرت نے پوچھا، عالم تصور میں ایک تخیل باندھا، اعلی حضرت نے تخیل باندھا کہ اگر میری ملاقات تمام نبیوں سے ہو جائے
तमाम उम्मत साबिका नबियों से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं तमाम नबियों से अर्ज करूंगा, मैं पूछूंगा, अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, अंबिया से करूं अर्ज ओ मालिको, मैं तमाम नबियों से पूछूंगा, ए अंबियाओ बताओ क्या जो नबी मेरा है क्या वो नबी तुम्हारा भी है? जो नबी मेरा है क्या वो नबी तुम्हारा भी है? जब तखय्युल बांधा तो आला हजरत फिर कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं तमाम नबियों से यहां मुलाकात नहीं कर सकता, तो फिर ख्याल आया कि कल बरोज़े महशर जहां पर सारी उम्मतें जमा होंगी, सारे नबी जमा होंगे, सारे अंबिया जमा होंगे, तो मैं तमाम नबियों से पूछूंगा, ए नबियों अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? आला हजरत कहते हैं मैं पूछूंगा अंबिया से, ए अंबियाओ बताओ तो सही क्या जो नबी मेरा है ये नबी तुम्हारा भी है? अंबिया बयान करेंगे, ए इमाम अहमद रजा अगर तुमने पूछ ही लिया है कि ये हमारे नबी है कि नहीं तो सुनो कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं कि पूछूंगा तो अंबिया जवाब देंगे, जैसे इनका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अहमद रजा जिस तरह ये नबी तुम्हारे हैं इसी तरह ये नबी हमारे भी है। ये हदीस पाक आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ करके हमें गोया एक सबक दिया, ए लोगों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आमाल कमजोर हैं कोई बात नहीं, अपना अकीदा मजबूत रखे रहना, इंशाअल्लाह अकीदा मजबूत रहेगा, ईमान मजबूत रहेगा, आमाल की बुनियाद पर सजा पालेंगे लेकिन अल्लाह जन्नत का परवाना जरूर अता फरमाएगा। आखिरी बात मैंने कहा, आखिरी बात सिर्फ समाप्त कर ले। अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों जो तुम जाहिर करते हो उस पर भी तुम्हारी पूछताछ होगी और जो तुम छुपाते हो उस पर भी पूछताछ होगी। सहाबा इकराम परेशान हो गए कि इसलिए कि जो जाहिर है तो दिखता है लेकिन दिल में कभी कभी ऐसी बातें पैदा होती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। या रसूलल्लाह आप अल्लाह से बयान करें कि सहाबा इकराम ने इस तरह कहा है। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को उठाया, अर्ज किया मौला तेरे बंदे इस बात से आजिज हैं अपने दिलों की बातों पर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, दिलों में ख्यालात पैदा होते हैं, दिलों में वसवसे पैदा होते हैं। ए अल्लाह अगर तू दिलों की बातों पर पकड़ फरमाए तो फिर दुनिया में कोई इंसान बच नहीं सकता। बस हुजूर का कहना था, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, ए जिब्रील अब सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है। एक दूसरी आयत मुबारका उसी सफे के नीचे अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने फरमाया महबूब बंदों को कह दो कि अल्लाह तुम्हें जान से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता, जिसकी तुम ताकत रखते हो उस पर तुम्हारी पकड़ फरमाएगा और जिसकी तुम ताकत नहीं रखते उस पर अल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं फरमाएगा। तो ये कुरान की आयत, पहली आयत ये नासिक है और ये दूसरी आयत मनसूख है। लेकिन ये कब पता चलेगा कि आयत नासिक कब होती है, आयत मनसूख कब होती है? ये उस वक्त पता चलेगा जब आप आलिम दीन बनेंगे, आलिम कुरान बनेंगे।